بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، ہم لوگوں نے سب نے مل کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک دعا رجب میں بھی مانگی، شعبان میں بھی مانگی، اور اس کا آخری جملہ وبلغنا رمضان، اس کا ظہور بھی ان قریب ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ لگا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بقول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں ہمیں واعظ فرمایا۔ تو شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، اور اس اعتبار سے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کا بھی ظہور ہم سب کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کی اقتدا ہو رہی ہے کہ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے لوگوں کو متنبہ فرمایا کرتے تھے، تو بحیثیت وراثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک عادت کا احیاء فرمائیں اور لوگوں کو متنبہ فرمائیں کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اتنا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اتنا رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ آ رہا ہے، اور نعمتوں سے بھرا ہوا مہینہ آ رہا ہے، اور سب سے بڑی نعمت قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کرو۔ روزہ یہ تو رکن اسلام ہے، روزہ تو رکن اسلام ہے، اور جو آدمی رکن اسلام کی قدر نہیں کرے گا یا اس کی توہین کرے گا یا اس میں غفلت برتے گا، ظاہر ہے کہ وہ بڑا مجرم کہلائے گا، بڑا مجرم۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی مناسبت سے بہت ساری چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں جن کی احادیث مبارکہ کے اندر نشاندہی فرمائی گئی ہے، اور خاص طور پر تراویح کا اہتمام۔ یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تراویح کا اہتمام کرے۔ امت مسلمہ کو جو خاص تحفہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تراویح کا بہت خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ تراویح کا اہتمام ہمارے لیے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس تراویح کے اندر خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اس کا تو اتنا اہتمام ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہمارا تراویح کے اندر قرآن کریم کا سننے کے مسئلے پر ایک لفظ بھی ہمارا غائب نہیں ہونا چاہیے، تراویح کے اندر سننا چاہیے۔
اور اس طرح سے سنیں ہم کہ دل کی آنکھیں ہماری کھلی بھی ہوں اور ہم متوجہ ہوں اللہ کے کلام کی طرف. سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کو جس عظمت کے ساتھ میں ہم سنیں گے اور قلب کی آنکھوں کو کھول کر کے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے. قلب کی آنکھیں جب ہی کھلتی ہیں کہ جب انسان توجہ کے ساتھ میں سنتا ہے اور غفلت کو دور کرتا ہے اور یہ سمجھ کر کے سنتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے. جب یہ سمجھے گا کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے تو دل کی آنکھیں کھلی بھی ہوں گی اور دل پر اثر ہوگا. اس لیے تراویح کا اہتمام خاص طور پر رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اس میں میرے پیارے دوستو نہیں معلوم کہ پھر ملے یا نہ ملے. کچھ پتہ نہیں کتنے لوگ چلے گئے، کچھ پتہ نہیں کتنے لوگ چلے گئے، اور ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آئندہ رمضان مبارک مہینہ ہمیں ملے گا نہ ملے. اس لیے ہمیں بہت توجہ کے ساتھ میں قرآن کریم کی عظمت کے ساتھ میں ہمیں قرآن کریم کا اہتمام کرنا ہے. قرآن کریم ہمیں سننا ہے اور کھیل نہیں بنانا. قرآن کریم کو کھیل نہ بنائے. قرآن کریم یہ نہیں کہ ایک ذہن بنا لیا جائے، میں 5 دن سن لو، بس 3 دن میں سن لو، 5 دن میں سن لو اور پھر خراٹے مارو، خوب ادھر ادھر کے خراٹے مارتے ہوئے بھاگے پھرو. یہ نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے، اسلامی تصور نہیں ہے، یہ حدیث کا تصور نہیں ہے، یہ میرے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور یہ نہیں ہے. امت کو جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ پورے مہینے سنو، پورے مہینے تراویح پڑھو، پورے مہینے تراویح پڑھو اور قرآن کریم کو سنتے رہو. یہ تصور اسلامی تصور. ہم نے کھیل بنا لیا، ضرورت ہو یا نہ ہو. بعض لوگوں کو ضرورت کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں کاروباری ضرورت ہے تو آپ اجازت دے دو ہم 5 دن میں سن لیں. وہ دھوکہ کرتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں. 5 دن والے بھی قرآن نہیں سنتے. ہم نے دیکھا ہے سننے والوں کو دیکھا. پڑھنے والا تو پڑھتا بیچارہ، وہ تو ہے، وہ تو جب نیت باندھتے قرآن شروع کر دے گا، وہ تو پڑھے گا. اور ہم کیا کریں گے؟ بیٹھے ہوئے گپ شپ کرتے رہیں گے، باتیں بناتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، کچھ اور کھاتے پیتے رہیں گے. اور جہاں رکوع کا وقت آیا نیت باندھی اور رکوع میں وہ کہاں گیا قرآن سن لیا اور دل کو مطمئن کر لیا. ہمارا تو 5 دن میں پورا ہو گیا قرآن، ہو گیا ہمارا تو 5 دن میں قرآن پورا. ابھی تیرا تھوڑی ہو گیا، حافظ کا تو ہو گیا، تیرا نہیں ہوا. اور حافظ کا بھی کیسا ہوا؟ یعلمون تعلمون ھذا قوم جاہلون، ایسا ہو گیا. حافظ نے بھی ایسے ہی پڑھا. جیسے تم نے سننے والے جمع ہوئے ویسے ہی سنانے والے نے سوچا کہ یہ کون سا سن رہے ہیں. تو بھی پڑھ دے فراٹے کے ساتھ میں، فراٹے کے ساتھ تو بھی پڑھ دے، چاہے حرف کٹ جائے یا کچھ ہو جائے، البتہ تیرا بھی کام ہو ہی جائے گا. بس چھٹی. 5 دن سنا کے یہ 4 بول جا، وہ بھی اپنے چلا گیا اپنے سنا سنو گے. کسی اور جگہ دیکھ لے گا، نہیں پڑھے گا تو نہیں پڑھے گا، کوئی بات نہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. مساجد میں سننے کا اہتمام کرو اور ایسی جگہ سنو جہاں قرآن پڑھا تو جائے. وہاں تو قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا، وہ قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا، وہاں تو کچھ اور ہی پڑھا جا. پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یا کچھ اور پڑھا جا رہا. حرف کٹ رہے ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. تو قرآن کریم کی عظمت کو سمجھو کہ قرآن کریم کیا کل. اللہ عربوں کا قرآن سنو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے لہجے میں قرآن کو پڑھنا چاہیے. عرب کے لہجے کے اندر عرب پڑھتے ہیں، عرب تو حق ادا کرتے ہیں پڑھنے کا. قرآن کریم کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں عرب. بہت اسی ٹاکتے چلے جاتے ہیں. تو تراویح کا اہتمام کرنا
ایک تو تراویح پورے مہینے پڑھنی، دوسرے قرآن کریم کو بھی صحیح جہاں پڑھا جا رہا ہو وہاں سننے کا اہتمام کرنا کہ قرآن کریم پورا سنا جائے، پورا سنا جائے۔ جیسے امام اللہ اکبر کے آپ بھی نیت باندھ لیں، یہ نہیں کہ کھیل کرتے رہیں، پانی پیتے رہیں، ادھر ادھر کرتے رہیں، اور جب رکوع کا وقت آوے جب آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر کے شریک ہو جائیں اور وہ چھوٹ جائے گا۔ اتنی دیر میں اگر 10 آیتیں چھوٹ گئی، 5 آیتیں چھوٹ گئی تو ناقص ہی تو رہا قرآن تو ناقص ہو گیا تمہارا، سننے کے اعتبار سے ناقص رہ گیا، قرآن پورا نہیں ہوا۔ تو اہتمام کے ساتھ میں ہمیں قرآن کریم کو سننا، اور ہم نے بارہا کہا یہ ہماری بستی مسلم بستی ہے، یہ مسلم بستی ہے، اور ہمیں اس بستی کے اوپر فخر بھی خوب فخر ہے۔ ہاں ہمارا جعفر آباد ہے، مثال میں بھی پیش کرتے ہیں، میں ہمارا جعفر آباد ہے، اور میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، ورنہ تم یہ کہو کہ کہنے لگا یار یہ وہ دوسرے ملکوں کی بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب یہ ہماری مسلم بستی ہے، 100% میں ہم مسلمان ہیں، 100%، بلکہ 101%۔ کچھ دن پہلے تو تھے دوسرے لوگ بھی یہاں رہتے تھے گلیوں میں، اب تو الحمدللہ ہم ہی ہم ہیں یہاں، اور جب ہم ہی ہم ہیں تو ہماری بستی تو ایک نمونہ بننی چاہیے تھی ایسی کہ ہاں یہ روزے سے ہیں، بھئی یہ لوگ روزے سے ہیں، پتہ چلتا کہ روزے دار ہیں یہاں۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ کے لوگ بھی یہاں آ کر کے کھانا کھاتے ہیں، دوسری جگہ کے لوگ بھی یہاں آ کے چائیں پیتے ہیں، یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ملتے ہیں لوگوں کو، اور یہاں کھانا کھاتے ہیں اور یہاں چائے پیتے ہیں۔ تو ہماری بستی نمونہ بننا چاہیے ایسی کہ جس سے کہ اسلامی جھلک معلوم، مسلمانوں کی ایک شان بننی چاہیے۔ اور یہ دل کا فیصلے کی بات ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم اگر دکان نہیں کھولیں گے تو نقصان ہو جائے گا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جیسا انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے گمان کے ساتھ میں ہی ویسے فیصلے فرما دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا آدمی کو۔ اگر آپ اچھا گمان یہ رکھیں گے کہ میرا مولا مجھے دے گا، اس تھوڑی روزی کے اندر بھی برکت دے دے گا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو ٹور پر آتے ہیں، حالانکہ اس میں نفع بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نفع ہم یہاں بھی کما سکتے ہیں، لیکن اس ٹور کے پیسے کے اندر پتہ نہیں اللہ کیسے برکت دے دیتا ہے، اتنی برکت دے دیتا ہے کہ اس تھوڑے سے پیسے کے اندر ہماری بہت ساری ضرورتیں جو ہے مہیا ہو جاتی ہیں، بہت ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، جو وہاں کما کر نہیں ہوتی، اس پیسے میں برکت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ یہ عزم کر لیں گے کہ اگر کچھ نقصان بھی ہو جائے گا تو بھلے ہی ہو جاؤ نقصان، لیکن میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں اپنے اعتبار سے یہ دکھا دوں، اپنے اعتبار سے اور جم کر کے دکھا دوں کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اور صبر یہی نہیں کہ کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا، یہی صبر نہیں، طاعت کے اوپر اور اسلامی ایک ذہن کے اوپر، اسلامی جو ایک ذہن اور تصور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے اوپر جم جانا، طاعت کے اوپر جم جانا، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ اور یہ ارادہ کر کے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں دکان نہیں کھولوں گا، دن میں دکان نہیں کھولوں گا، تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ رات میں عطا فرما دیں گے، رات میں عطا فرما دیں گے۔ تو دن میں اگر ہم کھانے پینے کی دکانوں کو اگر نہ کھولیں گے اور رات کو کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے وقت کے ہی کے اندر بہت کچھ عطا فرما دیں گے۔ یہ تصور ہمارا ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ مل کر کے رہے گا۔ وہ جو قسمت کی روزی ہے وہ کہیں نہیں جاتی، وہ ملتی ہے۔ تو اس لیے ہم تہیہ کر لیں اس بات کا کہ چائے کی دکان، پان کی دکان، کھانے کے ہوٹل،
اس سال ایک سال بطور امتحان کے ہی کر لو، بطور امتحان کے بند کر کے دیکھ لو، پھر دیکھنا خداوند قدوس کیسی مدد فرماتا ہے۔ بطور امتحان کے وقت آزمائی لو۔ چلو اگر آپ آزمانے کے طور پر بھی کر لیں گے کہ چلو بھائی اب کیا آزما کر کے دیکھتے ہیں، تو ایک نمونہ بن جائے گا آپ کے لیے، اور انشاءاللہ راستے ایسے کھل جائیں گے کہ آپ خود یہ کہیں گے کہ بھائی دن میں تو دکان کھولنی ہی نہیں، رات کو اللہ تعالیٰ اتنی دے دیں گے، ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے کہ آپ کی وہ تمام جو رات میں آپ نے جمع کیا ہے، رات میں کھانے جمع کیے ہیں، چائے جمع کی ہے، پان جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو بھیج دیں گے اور وہ ساری کی ساری لے جائے گی، ساری کی ساری نفع آپ کو مل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر دغدغہ نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر عزم ہونا چاہیے، اللہ کی کبریائی کا تصور ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ راستے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب خوب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر یہ گزارش کی جاتی ہے کہ بھائی ایک کڑوا گھونٹ پی لو۔ جب کڑوا گھونٹ آپ پی لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر جو راحت ملے گی، اس راحت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا بھی ہے کہ جو قہوہ ہوتا ہے، قہوہ آپ اگر پیئیں گے، پہلا گھونٹ لیں گے قہوے کا، کڑوا لگے گا، بھائی کیا پلا لیا یہ کڑوا کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں قہوہ یہ پی رہے ہیں، لیکن جب اس گھونٹ کے بعد میں جب دوسرا لیں گے چسکی کے ساتھ میں لیں گے تو کچھ اور مزہ آئے گا، تیسرا لیں گے تو اور مزہ آئے گا، اور پھر ایسا مزہ آئے گا کہ قہوہ وہ میٹھی چائے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو قہوہ لے دو، پھر قہوہ ہی قہوہ مانگتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ہیں ہمارے بھائی اپنے میں ہمارے ساتھ میں دے قہوہ لے کے آتے تھے، قہوہ لے بڑے مزے کے ساتھ پیتے ہیں۔ کہا کہ پہلا گھونٹ پی لو اور پھر اس کے بعد میں دیکھو اس کا ذائقہ کیا ہوگا۔ تو یہ اگر آپ پہلا گھونٹ پی لیں گے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، چاہے کورونا کے زمانے میں بہت کچھ ہوا، دیکھا سب نے، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کیا حالات گزرے تھے۔ جب بھی اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، جب بھی اللہ نے ہمارے کاروبار کو چلایا، سب کاروبار چلتے رہے، ساری چیزیں ہمیں ملتی رہی، اللہ نے خوب عطا فرمائی، تو کیا رمضان مبارک کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائے؟ خوب دیکھو، بس ارادہ کر لو کہ اب کے تو یہ ہمیں کرنا ہی ہے کہ دن میں کوئی دکان کھانے پینے کی کھلنی نہیں ہے، ہمیں کھولنا ہی نہیں ہے۔ آپ عزم کر لیں گے تو خدا کی مدد آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ